السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا سینہ کھول دے اور ہمارے کام آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہمیں اس کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین۔ اے اللہ، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نفع دینے والے علم اور قبول ہونے والے عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم ارزقنی تفکرا و تدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفتہ بمعنیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، اس کتاب یعنی قرآن میں سے ہماری زبان جو پڑھتی ہے اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ بوجھ عطا فرما اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ ہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ عنکبوت پڑھ رہے تھے ہم، اور 20واں پارہ کمپلیٹ کیا تھا ہم لوگوں نے۔ الحمدللہ 21واں پارہ شروع کر رہے ہیں اور سورہ عنکبوت جو ہے وہ اس کا جو باقی بچہ حصہ مکمل کریں گے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورہ روم انشاءاللہ، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ انشاءاللہ۔ آج ان چیزوں کو ان کو لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔
اور بلا شبہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور تم اہل کتاب سے احسن انداز ہی سے بحث و تکرار کرو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں ظالم ہیں، یعنی ان سے بھلی طریقے سے ان کو سمجھانا ہے، یا ان سے جو بھی بحث اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کو احسن طریقے سے ڈیل کرنا ہے سوائے اس کے کہ جو ظالم ہے۔ تو ان سے کہو ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں ان سے کامن گراؤنڈز پہ پہلے بات کریں کہ ہم بھی، ہماری طرف بھی ایسا تو یہ جو ایک تبلیغ کا طریقہ سکھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اہل کتاب سے پہلے جو کامنالٹیز ہیں، جو کامن گراؤنڈز ہیں، ان پہ بات کریں۔ بھائی ہمارے، تم بھی اہل کتاب اور ہم بھی ہیں، تمہارے پاس بھی آسمانی کتاب آئی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، اور پھر اپنا تو ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اپنا مدعا کہو کہ ہاں یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ جو ہے فائنل بک ہے۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تبلیغ کا اور ایک بتانے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں۔ اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے پہلے نبیوں پر کتابیں نازل کی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی۔ تو اس قرآن پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، اور ان اہل مکہ میں سے بھی بعض اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار تو کافر ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کیٹیگری بتا دی کہ ان میں سے بھی کچھ ایمان لائے ہیں، اور اہل مکہ میں سے بھی کچھ ایمان لائے ہیں، لیکن ہماری آیات کا انکار تو بس کافر ہی کرتے ہیں، جن کو نہیں ماننا۔ اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس سے پہلے نہ آپ پڑھے تھے، نہ آپ نے کچھ پڑھا تھا، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ یہ تک کلیئر بتا رہے ہیں کہ آپ نے نہ کچھ پڑھا نہ کچھ لکھا پہلے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، آپ خود سے نہیں لکھ رہے ہیں۔ یہ ان کی پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں۔ اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست یقیناً شک کر سکتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حکمت سمجھا رہے ہیں، اس کے پیچھے مصلحت کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لیٹرڈ ہونا، کہ اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو باطل پرست جو تھے، جو نہیں مان رہے تھے، وہ ایک ویلڈ ریزن لے آتے کہ آپ نے خود سے بنایا، نعوذ باللہ۔ تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا اور پڑھنا نہیں سکھایا، بلکہ یہ قرآن تو واضح آیات اور اس کا واضح طریقے سے ذکر بھی کر رہے ہیں کہ آپ نہ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے اور لکھنا بھی، اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، کلیئر کٹ بالکل۔ بلکہ یہ قرآن تو واضح آیات ہیں، ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ظالم لوگ ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا کہ یہ واضح آیات ہیں اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں، تو کتنا اس میں کتنی برکت ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول میں، کتنی کہ ان گنت، وی کی ناٹ امیجن کہ کتنے حفاظ ہیں، اور جو سمجھ کے بھی، ایون جو نہیں بھی سمجھ رہے ہیں، یہ تو ایک میراکل ہے کہ ایک ایسی کتاب، ایک ایسی زبان جو آپ سمجھ بھی نہیں پا رہے، آپ نے پوری یاد کر لی، اور آپ پڑھ رہے ہیں، اور آپ خطاب کر رہے ہیں اور مجمع میں پڑھ رہے ہیں، اور تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا اس میں ایسی برکت ہوئی، ان لوگوں کے سینے میں محفوظ ہے جنہیں علم دیا گیا، اور ظالم لوگ ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بس معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو محض ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میں تو تمہارا ٹیچر ہوں، اور تمہیں پڑھا رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، اور خوشخبری سنا رہا ہوں، میں تو یہ ہوں۔ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟
بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے سب یہ باتیں بتائیں کہ ان سے کہیے کہ کیا یہ کتاب کافی نہیں ہے کہ جو مجھ پہ نازل ہوئی ہے یہ تمہارے اوپر پڑھی جاتی ہے، اور بلا شبہ یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اور نصیحت ہے۔ تو اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ اللہ بطور گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے بیچ۔ تو اللہ تعالیٰ بطور گواہ یہاں موجود ہے، یہ کہہ رہے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی جو باطل چیزوں کا بوجھ ڈھوئے جا رہے ہیں اور بس اسی کی سمجھ رکھے ہوئے ہیں، جو حق آ گیا اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، وہی خسارے پانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو انہیں عذاب ضرور آ لیتا، یقیناً وہ انہیں اچانک ہی آ لے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ لوگ تو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، وقت مقرر نہ ہوتا تو وہ ایک ٹائم سیٹ ہے اس کا، ان کے خواہش پہ یا ان کی فرمائش پہ نہیں آئے گا، وہ جب ہے تو تبھی آئے گا۔ اور یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں، بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اس دن ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے عذاب انہیں ڈھانپ لے گا۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی تمہارے پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے بندوں، میرے بندوں، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو بہت ان بندوں کو اون کر رہے ہیں، محبت سے کہہ رہے ہیں اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، میری زمین جو ہے وہ بہت وسیع ہے تمہارے لیے۔ یہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ سو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی، یا اس کے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ رحمان کے بندے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب بہت محبت سے ان بندوں کے بارے میں، ان بندوں سے مخاطب ہیں اور یا ان بندوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو، اور ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہی ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ضرور جگہ دیں گے، اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، اور زمین پر چلنے والے کتنی ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ جو جانور ہیں ان کو دیکھو سامنے، انہیں اللہ ہی رزق دے رہا ہے، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ اپنا راشن لے کے پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کھانے کا انتظام ہے۔ یہ تو اللہ ہی رزق دے رہا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہیں بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ بلا شبہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں اور کس نے سورج اور چاند خدمت پر لگائے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کو تو مانتے تھے، کفار مکہ قریش سب اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ جو ان کے خود ساختہ گھڑے معبود تھے ان کو مانتے تھے، اور ایک اللہ کی اب معبودوں کو چھوڑنے پہ راضی نہیں تھے، اور باپ دادا کی اور اپنے ٹریڈیشنز جو اب کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں، اس پہ بہت مصر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے، مطلب حیرت کا اظہار کر رہے ہیں
کہ آسمان اور اسے پوچھیں گے آپ کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کی ہے اور سورج اور چاند کس نے خدمت پر لگائے، تو وہ ضرور کہیں گے یعنی یہ فزیکل لاز جو ہیں وہ ہمارے تابع اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں. سورج نکلتا ہے ہمارا دن ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے تو ہماری آرام کے لیے رات ہوتی ہے. تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اللہ نے. پھر وہ کہاں بہکائے پھر جاتے ہیں. تو یہ تو جانتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے. اور اس کے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ تنگی میں اللہ کو پکارتے ہیں، جب سمندر میں کشتی میں گھر جاتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب واپس خشکی پہ آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. تو جو ان کی کیریکٹرسٹکس ہے بہت ہم سوچنے کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کو یہ بھی مانتے تھے، لیکن ساتھ میں ان کے اپنے آبا و اجداد کا دین اور بت یہ ساتھ میں تھے. تو اللہ تعالیٰ کرے یہ سب مان رہے ہیں، سب جانتے ہیں، پھر کہاں بہکائے جاتے ہیں، کہاں بہک رہے ہیں، حیرت کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر کس نے زمین کی موت کے بعد، یعنی جو بنجر زمین ہو جاتی ہے موت کے بعد، اسے پانی سے زندہ کیا، پھر نئی فصل لہلہانے لگتی ہے. یہ پانی بارش ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، بیج پڑتا ہے اور نئی فصل لہلہانے لگتی ہے. اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کس نے دوبارہ تر و تازہ کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. تو آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، کل تعریف وقل الحمدللہ بل اکثرهم لا یعقلون. آپ کہہ دیجئے الحمدللہ یعنی کل شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن ان کے اکثر یعنی ان کی میجورٹی عقل سے کام نہیں لیتے. ایک حدیث لے لیتے ہیں، مفہوم حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، معاذ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. بخاری کی حدیث ہے. اور یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب. لہو کھیل تماشا، جو لا یعنی کھیل تماشے. اور بلا شبہ آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے. کاش لوگ جانتے ہوتے. پھر جب وہ مشرکین کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں. تو جیسا کہ ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، منجھدار میں پہنچتے ہیں چاروں طرف سمندر ہے، طوفان ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت تو بس خالص اللہ کو پکارتے ہیں، جب بالکل خوف اور بہت وہ ہوتے ہیں، اٹینٹیو ہوتے ہیں. اور پھر جب انہیں خشکی کی طرف اللہ نجات دے دیتا ہے تو خشکی پر آتے ہی شرک کرنے لگتے ہیں. تو یہ ایک طرح کی مثال ہے کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان اللہ کو بے تحاشا یاد کرتا ہے اور بالکل پیور ہارٹ سے یاد کرتا ہے، اور جیسی ہی آسانی شروع ہوتی ہے تو انسان پھر طرح طرح کی باتوں میں طرح طرح کی تعویلیں دینے لگتا ہے. اور یہ بہت سوچنے کی بات ہے اور بہت ڈرنے کی بات ہے. پھر انسان اس کو لاجک اور جو اس کے اسباب ان پہ بات کرنے لگتا ہے. کوئی بیمار ہوتا ہے، سخت انسان کو تو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، ضرور بنایا ہے، لیکن سخت دعا کرتے ہیں اللہ سے، اور اللہ جب رحم کر دیتا ہے شفا ہو جاتی تو ہم کہ فلاں ڈاکٹر بہت اچھے ہیں، فلاں اچھے ہیں، لیکن کریڈٹ فل ان کو نہیں جا رہا ہے. وہ اللہ کی بنائے ہوا وسیلہ ہیں. اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے، لیکن رحم اللہ ہی نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کی اس بات سے کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جب بالکل تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے پکارتے ہیں، اور اس کے بعد آنے کے خشکی پہ آتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں. آسانی ہوتی ہے تو بھول جاتے ہیں. بہت سوچنے کی بات ہے.
اور اپنی زندگی میں بھی جب ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اچھے اس میں رکھے، لیکن اگر ہم اللہ کو جب کسی سب سے پہلے تو بھائی مغفرت ہی کے لیے اللہ کو پکارنا ہے اللہ کو، لیکن اگر ہماری کوئی حاجت ہے تو اس کے بعد پھر اس کا کریڈٹ دوسروں کو نہ دینے لگے، اللہ کی رحمت کو ایکسیپٹ کریں اور اس کا شکر ادا کریں، اور جب خشکی پر آتے ہیں تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی تھی، اور تاکہ وہ مزے اڑائیں پھر جلد اس کا انجام جان لیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے حرم یعنی مکہ کو پرامن بنایا، جبکہ لوگ اس کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، کیا پھر وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، یا جب حق اس کے پاس آیا تو اس نے جھٹلا دیا؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ایک تو جہاد اور قتال فی سبیل اللہ ہے، اور ایک یہ ہے یہ جو جہاد اکبر ہے وہ اپنے نفس سے لڑنا، اپنے ڈیلی لائف، اس کو بڑا جہاد کہا گیا ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو مارنا، اپنے نفس کو دبانا۔ بہت چھوٹی سی سا ایگزامپل، فجر میں اٹھنا، نیند آ رہی ہے، بہت اچھی نیند آ رہی ہے، گرم گرم بستر ہے، تو وہ نفس جو ہے وہ اس کو ریلیکس کرتا ہی نہیں، ابھی اٹھ جائیں گے، اچھا قضا پڑھ دیں گے۔ تو جو اٹھ کے، اور ہم لوگ الحمدللہ پہلے تو لوگ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے، ہمارے پاس تو الحمدللہ یہ بھی ہے، ہیٹڈ روم ہے، باتھ روم ہیٹڈ ہے، لیکن بس اٹھ کے ہمیں کام کرنا، وہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں تو شکر کے ساتھ اٹھنا۔ تو اور جو بھی نیکی کے کام ہیں، جو کسی کے اوپر غصہ آ رہا ہے، لیکن ہم جائیں تو کھری کھری سنا دیں اسے، اگر ہم سے بڑے بھی ہیں اور یہ ہے ہمارے اندر اتنی استطاعت ہے، لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں، یا ہم درگزر کر جاتے ہیں، یا ہم کچھ نہیں کہتے ہیں، یا نرمی سے جواب دے دیتے ہیں، استطاعت رکھتے ہوئے اتنا بھی نہیں جو ہمارا حق ہے، تو وہ ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں، تو یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ ہم یعنی جو ہم اس وقت، ہم تو نہیں، ہمارا تو دن ہے، لیکن آپ لوگ کچھ لوگ ارلی مارننگ اٹھے ہیں، سحری کے بعد نیند آ رہی ہے، جھوم رہے ہیں، لیکن اس میں بھی قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہوئے، یہ بھی جہاد ہے۔ جن کی رات ہے، لیٹ نائٹ ہو رہی ہے، لیکن بیٹھے ہیں اور ایک شوق ہے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بھی جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں انہیں ہم اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں اس جہاد کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، ایک قدم بڑھ کے آؤ، میں 2 قدم آؤں گا، تم ایک ہاتھ آؤ، میں 2 ہاتھ آؤں گا، تم سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، تم چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کرے کہ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، یعنی ہمیں راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو مارتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کرے یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ یہ سورہ عنکبوت مکمل ہوئی، اور سورہ روم شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء
وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الرحيم. یہ سورہ روم الف لام میم جو ہے وہ تو حروف مقطعات ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہے. رومی مغلوب ہو گئے. تو سورہ روم جو ہے وہ رومن جو ہے وہ مغلوب ہو گئے سے شروع ہوتی ہے. اس میں جو اس کا ریفرنس ہے کہ جب پرشین نے رومنز کو ہرایا یروشلم پہ اور یروشلم پہ قبضہ کیا. اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا نا, یہ حصہ جیت لیا, یہ حصہ یہاں فتح ہو گئی, یہاں تو رومنز کو ہرایا پرشینس نے اور یروشلم پہ قبضہ کر لیا. تو اس وقت کا واقعہ ہے. اور یہ سورہ جو ہے یہ مطلب یہ بہت کلیئر پیشنگ جو قرآن کی پیشن گوئیاں ہیں اس کی بڑی کلیئر مثال ہے. بہت سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ پیشن گوئی ہے قرآن کی. تو اس وقت کا واقعہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور جو رومنس تھے ان کی ہار پر مکہ کے مسلمانوں کو بہت افسوس ہوا, کیونکہ رومنس جو تھے اور مکہ کے قریش جو تھے وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کا بہت مذاق اڑایا. رومنس اور پرشین کی لڑائی میں مسلمانوں کی ہمدردی جو تھی وہ رومنس کے ساتھ تھی, اس لیے کہ وہ ایک تو نمبر ون تو وہ ابراہیم علیہ دین ابراہیمی پہ تھے, ان کا مذہب ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر رہا تھا, اور دوسرے ان کے یہاں اللہ کا تصور تھا, ایک اللہ کا تصور تھا. اس وقت کے پرشینز جو تھے, اب تو نہیں, اس وقت کے پرشین کے ہاں کچھ ایسا کوئی ایک اللہ کا تصور نہیں تھا. وہ آگ یا اسی طرح کے دوسری چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے. تو اس لیے کفار جو تھے وہ ان کا جو الائنمنٹ تھا ان کے ساتھ تھا, لیکن مسلمانوں کا رومنس کے ساتھ تھا. اور اس وقت کے جو رومن کنگ ہرکولس یا ہرقل ان کا نام تھا, یہ وہی ہرقل تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت قبول کرنے کے لیے خط لکھا تھا, جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو عزت دی تھی اور ابو سفیان کو بلا کر ان کے بارے میں پوچھا تھا, حضور کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ آپ کیا جانتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اس وقت شاید تجارت وغیرہ کے سلسلے میں وہاں پہ تھے. دوسری طرف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرشین کے خسرو پرویز کو بھی خط بھیجا تھا اسلام کی دعوت کے لیے, لیکن اس نے اس کو پھاڑ دیا تھا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا خط, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو, جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی حکومت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. تو یہ پیشن گوئی جو ہے یہ قرآن کی یہ پیشن گوئی جو ہے وہ بہت سارے فہرست ہے, اور بھی بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں. ابھی کل ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایک جانور نکلے, اور جو بھی پڑھتے جا رہے ہیں اس وقت اس کو فالو کرتے جا رہے ہیں. اب یہ جب یہ آیت اتری غلبت الروم, یعنی رومی مغلوب ہو گئے, یعنی ابھی تو مغلوب ہو گئے. پھر قریب ترین سرزمین شام فلسطین میں وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فی بضع سنین, جلد غالب ہوں گے چند برسوں میں. تو یہ پیشن گوئی تھی. اور اس میں ایک واقعہ بھی ہے کہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو کفار مکہ ان کا خوب مذاق اڑایا, اور ایک وہ تھے ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شرط بدی کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو میں 10 اونٹ دوں گا, ورنہ 10 اونٹ تم کو دینے ہوں گے. پھر اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس نے شرط بدی اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا شرط کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی بضع سنین کا مطلب ہے کہ انڈر 10 ایئرس, تو 2 سال نہیں, تم ایئرس کچھ بڑھا دو اور اپنے اونٹ بھی بڑھا دو. تو کہ فی بضع سنین کے جو الفاظ آئے ہیں عربی زبان میں اس کا مطلب ہے کہ 10 سے کم پر ہوتا ہے, اراؤنڈ 10, لیس دین 10. تو
پھر اس کے لیے 10 سال کے اندر اندر کی شرط کرو، اور اونٹوں کی مطلب ایک یہ لائٹر وہ ہے، اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا کر 100 کر دو، یعنی انہیں اندازہ تھا کہ پھر یہ ان کا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر بات کی اور نئے سرے سے یہ شرط طے ہوئی، اور 10 سال کے اندر جس کے 10 سال کے اندر اندر دونوں فریقوں میں سے جس کی بات غلط ثابت ہوگی وہ 100 اونٹ دے گا، اور اس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے گین کیے تھے 100 اونٹ۔ تو یہ ایک اس پہ واقعہ تھا ایک لائک نوٹ کا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویسی بات تھی، اور اس وقت شاید اس وقت تک شرط کا وہ کہ شرط لگانا ہے سب کا وہ نہیں ہوگا، تبھی یہ ایسا ہوا، حکم نہیں کوئی آیا ہوگا۔ اور چند برسوں میں اقتدار اللہ ہی کے لیے ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس غلبے والے دن مومن بھی اپنی فتح پر خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو اور ایک تو یہ ہے، اور اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ نہایت غالب ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو جو اور مومن بھی اپنی فتح پر خوش ہو رہے ہوں گے، اور یہ سیم ڈے تھا جو اس وقت جو جو رومنس تھے ان کا بھی کوئی ایسے سرکمسٹانسز ایسے نہیں بتا رہے تھے کہ وہ اس طرح سے غالب ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ چند برسوں میں اقتدار اللہ ہی کے لیے ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی رومنز بھی اور بعد میں بھی، وہ اس غلبے والے دن مومن بھی اپنی فتح پر خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو جنگ بدر جو تھی وہ بھی رمضان کی جو مطلب تاریخوں سے اندازہ ہوتا تو وہی سملر ٹائم تھا، اور جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کے جیتنے کے کوئی اسباب، کوئی آثار، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ممکن کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بات ہو رہی ہے، اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ نہایت غالب اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی میجورٹی آف دا پیپل نہیں جانتے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے اور دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری پہلو جانتے ہیں، اور یعنی کہ جو ظاہری پہلو جو سرکمسٹانسز ہیں، جو اسباب ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ، لیکن اللہ نے جو ارادہ کیا اور اللہ نے جو وعدہ کیا وہ پورا اللہ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں، یعنی وہ مٹیریل چیزوں پہ یقین کرتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ اور مقرر وقت کے لیے پیدا کیا ہے؟ بلا شبہ کثیر لوگ، یعنی میجورٹی آف دا پیپل، اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا وہ زمین میں گھومے پھرے نہیں؟ پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے قوت میں زیادہ تھے، یعنی عاد اور سمود اور پہلے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو کفار مکہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو گھومو پھرو، دیکھو کہ ان کا انجام کیسا ہوا، تم سے بہت زیادہ طاقتور لوگ تھے، اور انہوں نے زمین کو زیادہ جوتا اور آباد کیا تھا جتنا کہ انہوں نے کفار عرب نے آباد کیا، یعنی جتنے پاورفل یہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں، وہ ان سے کہیں زیادہ تھے، اور تو ان کا تکبر بھی چور چور ہوگا۔ اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ لائف سائیکل بتا رہے ہیں کہ اللہ نے پہلی بار اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور پھر دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا، اور اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ اور جس دن قیامت ہوگی
تو مجرم لوگ سخت مایوس ہوں گے، اور ان کے شریکوں یعنی ان کے معبودوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں بنے گا، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، یعنی ایک کیوس کی سچویشن، وہ ایک دوسرے کو الزام دیں گے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے مجھے دیکھا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو نہیں کہا۔ اور جس دن قیامت ہوگی اس دن لوگ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی چھٹ کے الگ ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا بالکل۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ باغ میں یعنی بہشت میں خوش و خرم ہوں گے، بہت خوش باش ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ لہٰذا تم اللہ کی تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرو، اور جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، یعنی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ذکر ہے، اذکار ہیں، صبح اور شام کے اذکار ہیں، اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور اذکار میں تلاوت قرآن ہے، اور جو مسنون دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار ہیں، یا اور جو بھی عبادات ہیں وہ ذکر، اللہ کا ذکر۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے تمام حمد ہے۔ اور تسبیح کرو پچھلے پہر جب تم ظہر کرو۔ تو اب نماز یہ بھی ہے، اس سے اذکار سے نماز بھی ہے اور باقی اذکار بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد اب اس سے پتہ چل رہا ہے صبح شام، اور اس کے بعد آسمانوں اور زمین میں جو ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے، تمام حمد تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور تسبیح کرو پچھلے پہر جب تم ظہر کرو، اور وہ تو ظہر کی بھی بات ہو گئی۔ اور وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مردہ یعنی ویران ہونے کے بعد زندہ یعنی بنجر ہوتی ہے، جب فصل کٹتی زمین بنجر ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ بارش ہوتی ہے تو پھر دوبارہ زمین جو ہے کھیتی لہلانے لگتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالا جائے گا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم بشر ہو جو ہر طرف پھیل رہے ہو، یعنی انسان پورے زمین پہ پھیلا ہوا ہے، جو ہر طرف پھیل رہے ہو۔ اور یہ بھی کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کی۔ تو یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور یہ بھی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے یعنی انسانوں ہی تمہارے ہی اپنی جنس میں سے بیویاں، تمہارے اسپاؤس پیدا، بیویاں یہاں ورڈ استعمال ہے لیکن اسپاؤس ہے، شوہر بیوی دونوں، کیونکہ زوج کا لفظ جو ہے وہ اسپاؤس میں آتا ہے۔ ازواج لتسکنو، تو تمہاری ہی جنس سے تمہارے اسپاؤسز پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے ہے، ایک دوسرے کے لیے۔ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میری نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دو لوگ دو جگہوں کے لوگ ہیں، پھر ملتے ہیں اور سب سے کلوزسٹ رشتہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرے سے سکون انہیں حاصل ہے، اور ان کے درمیان محبت اور رحمت کا رشتہ بھی ہوتا ہے، ان کے درمیان بہت محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے، مطلب یہ ایسا جو ظاہری اسباب سے تو یہ ممکن نظر نہیں آتا اگر انسان غور کرے، لیکن اللہ نے قانون بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کرے یہ غور کرنے کی بات نہیں ہے، یہ بھی تو میری ایک نشانی ہے۔ تو تمہارے درمیان محبت اور رحمت ایک دوسرے کے لیے پیدا کر دی، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے، ہم ڈیفرنٹ لینگویجز بولتے ہیں، اور ہر آدمی کی الگ شکل ہے، الگ ریس ہے، لینگویجز اینڈ ریس کی بات ہو رہی ہے۔ بلا شبہ اس میں علم والوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا
کہ جو شوہر اور بیوی کا رشتہ کہ وہ جو غور و فکر کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق اور زمین کی تخلیق اور ریس اور لینگویج سب کا ذکر کیا. اس کے بعد کہہ رہے کہ بلا شبہ اس میں علم والوں کی، یعنی جن لوگوں کو اس کا علم ہے وہ زیادہ اچھا سمجھ پائیں، وہ ان کو علم والوں کے لیے جن کے پاس اتنی وزڈم ہے وہ اور اچھا وہی سمجھ سکتے ہیں اس کو، کہ ہم نے انسان کو کیسے اتنے مختلف طرح کے انسان بنائے. اگر غور کرے انسان، ہر ایک کی رنگت الگ ہے، ہر ایک کی زبان الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ، مطلب دنیا کی پتہ نہیں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ایک ہی گھر میں بھائی بہن ہوتے ہیں، سب کے مزاج الگ ہوتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، بے شک ان میں سے ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. یعنی دن اور رات کو سونا اور دن کو اللہ کا فضل تلاش کرنا، یعنی روزی روٹی تلاش کرنا، ان کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں. اور یہ بھی ان نشانیوں میں سے ہے وہ کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، بجلی کڑکتی ہے، اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے. بلا شبہ ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عقل رکھتے ہیں، تو ایک کیٹیگری ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر عقل رکھتے ہو، تم اگر علم رکھتے ہو، تم اگر غور فکر کرتے ہو تو تمہیں ہماری نشانیاں دکھائی دیں گی. یہ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے ایک ہی بار پکارے گا تو تم یکایک باہر نکل آؤ گے. اور آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اسی کی ملکیت ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں. اور وہی اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے. اور آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت اعلیٰ ہے، وہی غالب اور خوب حکمت والا ہے. اس نے تمہارے سمجھانے کے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارے شریک ہو سکتے ہیں کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ. تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے ہمسر لوگوں سے ایسے ڈرتے ہو. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی تمہیں رزق دیا ہے، کیا اس میں سے تمہارے غلام بھی کوئی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. یعنی تو معبود اور بندہ کیسے برابر شریک ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے وہ دولت تو ان کی کمزوری تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے تو کیا تمہارے غلام جو ہیں وہ اسے شیئر کر سکتے ہیں؟ تو کیا تم ان کے برابر ہو جاؤ گے؟ پھر کیا تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے ہمسر لوگوں سے، جیسے اپنے برابر کے لوگوں سے، ایک دوسرے سے جو معاملہ رکھتا ہے، کیا تم ایسے ڈرتے ہو ان سے؟ اسی طرح ہم اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تمہارا ایک معمولی سا تم کچھ نہیں ہو، تمہارا ایک غلام ہے جسے تم اون کر رہے ہو، تو کیا اپنے برابر روزی اس کو برابر سے شیئر کر دیتے ہو اپنا بینک بیلنس؟ تو پھر اللہ کے ساتھ کیسے شریک کر رہے ہو؟ اللہ کے برابر کیسے لوگوں کو کر رہے ہو؟ اور پھر کیا تم اس سے ڈرو گے اسی طرح جس طرح اگر اپنے والدین کا احترام کر رہے ہو، یا تو کیا اپنے غلام سے اسی طرح کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس طرح مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ کچھ تو سمجھو. تو ہم اس طرح اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بغیر علم کے اپنی خواہش کی پیروی کی. تو جو اپنی خواہش یعنی ظلم کیا، مطلب اللہ ظلم کرنا، کسی کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. تو اللہ کا جو مقام ہے وہ کسی اور کو، نعوذ باللہ، کسی اور کو شیئر کرا رہے ہیں، تو وہ ظلم ہوا.
اور اس کے بعد بغیر کسی علم کے اپنی خواہش کی پیروی کی، یعنی ان کو ان کے پاس اصل حق نہیں ہے، اصل علم نہیں ہے، لیکن بس اب ایک تقلید کیے چلے جا رہے ہیں، میرے باپ دادا کا مذہب، میرے معبود، تو بغیر علم کے ایسی بڑی بڑی بات کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ بڑی بڑی باتیں بھی اللہ پہ کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں پھر جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو جب یہ کیے چلے جا رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر جسے اللہ نے گمراہ کر دیا تو پھر وہ گمراہی میں ہے، انہیں کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا ہے جو انلیس کہ وہ خود اللہ سے ہدایت مانگے، اور اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا، یعنی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ چنانچہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف سیدھا رکھیں، اللہ کی فطرت اختیار کریں جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی دین جو یہاں فطرت کی بات ہو رہی ہے۔ اب پہلے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، تو اسی لیے اب کانورٹ نہیں کہتے ہیں، ریورٹ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اور لیکن اس کے بعد وہ دوسرے اس میں جو سراؤنڈنگ مذاہب ہیں اس میں چلا جاتا ہے، ٹین ٹو گو انٹو، اور جتنے بھی ریورٹس ہیں ان سے اگر بات کی جائے تو وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں تھا، یا ہمیں، سب کی اپنی اپنی سٹوریز ہوتی ہیں کہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں تھے، ہمیں حق کی تلاش تھی، سو آن۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف سیدھا رکھیں، اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو اصل چیز فطرت ہے وہ ایک ہی دین پہ پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر بعد میں انسان اپنے ماحول کے حساب سے اس پہ وہ کر لیتا ہے، اور پھر کچھ لوگ کیا، ماشاءاللہ فاسٹ گروئنگ ریلیجن ہے اسلام، تو بہت لوگ جو ہیں وہ ان کو جو اب سیٹسفیکشن نہیں ہوتا اپنے دین سے، یا دین ہو یا کوئی دین نہ ہو، تو وہ دین کی حق کی تلاش میں وہ اسلام کو، اور پھر وہ تو ہم انہیں ریورٹس کہتے ہیں، کانورٹس نہیں، اور اس کی لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے دین پر قائم رہیں، اور تم اس سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم کرو، اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ کئی گروہ ہو گئے، ہر گروہ اپنے پاس ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ تو اگین فرقے میں نہ بٹنے، اللہ تعالیٰ فرقے میں بٹنے کیا ذکر کر رہے ہیں کہ یقیناً کہ یہ دین تو ایک ہی دین ہے، اور نماز قائم کرنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تو لوگ جو ہے وہ ایکسیسریز میں زیادہ پڑ گئے ہیں، اور جو اصل دین ہے جو قرآن اور سنت ہے اس سے ہٹ کے، اور باقی، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہر فرقہ جو ہے وہ اسی پر خوش ہے کہ وہ حق پہ، وہ صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہی ایکچوئل ہو رہا ہے آج کل۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں۔ تو یہی ہے بہت سمجھنے کی، اور بہت غور کرنے کی، اور بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنی طرف سے انہیں رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو اس میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی کچھ اس کا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ مہربان ہے، اللہ سب پہ مہربان ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایون جو مومن ہے، اور جو مومن ان کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن جو مومن ہے وہ اس کا دل اس پہ اور زیادہ میلٹ ہو جاتا ہے، اور زیادہ جھک جاتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی پھر وہ کسی اور کو کریڈٹ دینے لگتے ہیں، تاکہ وہ اس چیز یا اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی، تو تم فائدہ اٹھا لو پھر تم جان لو گے۔ بہت ڈرنے والی بات ہے، بہت باریک ہے، بہت فائن لائن ہے، سمجھنے والی بہت بات ہے۔ کیا ہم نے کہ ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ، اور جو ہماری کوشش ہے، ہمارا ایون ہمارا علم، ہمارے گھر، ہر چیز، ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ۔ ہم کوشش کرنا ہمارا کام ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے ہی ملنے والی ہر چیز ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں، ہم وش کر رہے ہیں ہمیں یہ ہو جائے، جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو تو ہم کرتے رہیں، لیکن اللہ کی جس وقت مرضی ہو گئی تو اللہ مہربان ہوا تو کیا مشکل سے مشکل چیز 1 منٹ میں لگتا تھا، لگے گا کہ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا رہی ہے، ایسے اتنی مشکل کیسے تھی، یہ تو بہت آسان اللہ نے کر دی۔ تو اور ہم نے انہیں دی تو تم فائدہ اٹھا لو پھر تم جان لو گے۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ وہ ان کے شرک کرنے کو صحیح بتاتی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم نے انہیں کچھ ایسا بتایا، ایسی کوئی آیت نازل ہوئی، کوئی دلیل نازل ہوئی ہے کہ وہ ان کے شرک کو صحیح بتاتی ہو۔ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کے ہاتھوں کی آگے بھیجی ہوئی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت انہیں آ لے تو فوراً نا امید ہو جاتے ہیں۔ بہت سوچنے کی بات ہے کہ 1 منٹ میں بہت خوش ہو کے او آئی ڈیڈ اٹ، او آئی ارنڈ اٹ، اور آئی ہیو ڈن اٹ، اور واو ونڈرفل، اور 1 منٹ میں، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو ایک دم گردن ڈال دیتے ہیں اور نا امید۔ تو جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جو مومن ہیں، وہ دونوں کنڈیشن میں صبر کے ساتھ جمے رہتے ہیں، دونوں کنڈیشن میں۔ جب اللہ نوازتا ہے تو اللہ کا شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو نا امید نہیں ہوتے ان کا، تب بھی ان پہ اللہ پہ بھروسہ ہوگا کہ اللہ یہ وقت ہے، اللہ ہمارا اللہ یہ وقت کاٹ دے گا، اور یہ بہتر وقت آئے گا انشاءاللہ۔ تو ان کا یہ وہ ہوتا ہے۔ لیکن جو کمی، تھوڑا سا جو شیلو ایمان، وہاں ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جب رحمت سے مزہ چکھاتے تو بڑا خوش ہونے لگتے ہیں، اور پھر کہ اللہ تعالیٰ کرے ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجی ہوئی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت آ لے، یعنی کوئی مشکل آئے جو خود ان کی کریٹڈ ہے، ان کی غلطی کے نتیجے میں ہے، تو فوراً نا امید ہونے لگتے ہیں۔ تو نا امیدی کفر ہے۔ اور الحمدللہ جو سوسائڈل ریٹ ہے دوسری قوموں میں یا ویسٹ میں زیادہ، کہیں زیادہ، کیونکہ یقین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں، کوئی اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا کامل یقین دے جو ہمیں خوشی اور ڈیفیکلٹ ٹائم میں بھی اور آسانی کے ٹائم میں بھی ہم اللہ ہی پہ بھروسہ کریں، اور اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جسے چاہے جس پر چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی بات ہے، جس کو چاہے جیسا دے، کوئی اس پہ سوال نہیں کر سکتا ہے نعوذ باللہ۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے، یعنی جن کے دل جو مانتے، جن کے دل جو مومن ہیں، جن کے دل اللہ کے لیے خالص ہیں، وہی اس کو سمجھ پاتے ہیں، اور اس پہ صبر اور اگر کسی کے پاس کوئی بہت بڑی چیزیں ہیں تو ان کو زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، اگر ان کے پاس نہیں ہے تو انہیں زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کرے، یہ نشانی انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان والے لوگوں کو تنگی اور فراخی سے اتنا نہیں، وہ اللہ پہ شاکر ہیں، اللہ کا شکر تب بھی ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ قرابت داروں کو اس کا حق دیں، اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ لہٰذا آپ قرابت دار کو اس کا حق دیں، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نوازا ہے تو ہمارے دولت میں اس کا حق ہے، یہاں یہ حق اللہ تعالیٰ استعمال کریں، لفظ حق۔ لہٰذا آپ قرابت دار کو اس کا حق دیں، اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ تو مسکین اور مسافر کا بھی
اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہماری روزی کو شادہ کی ہے، تو ان سب کا یعنی رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا، اور مسکینوں کا اور مسافروں کا یہ حق ہے. ہم احسان نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم کر رہے ہیں، اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے، لہٰذا آپ کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور اگر جب ہم کر رہے ہیں تو ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کا حق تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اور یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کو اللہ کا دیدار، جو اللہ کے دیدار کا متمنی ہے، وہ یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرے، وہ یہ سب چیزیں کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں. اور تم سود پر جو قرض دو کہ وہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر بڑھتا رہے، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. اور تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے جو کچھ بطور زکوٰۃ دو، تو ایسے ہی لوگ اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور ایک تو وہ سود، اس زمانے میں سود کا بہت تھا، ربا، کہ سود پہ پیسے دینا، جو بڑا بیچارے جو لے رہے ہیں وہ جنریشن اصل وہی کا وہی ہے، بس سود ہی ادا کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویسے دولت جو تم کما رہے ہو وہ اللہ کے نہیں بڑھنے والی ہے. یہ کلیئر کٹ کہہ دیا. اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اس میں پہ برکت، اور برکت تو وہ چیز ہے. اور زکوٰۃ جو ہے اور بطور کچھ زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ میں جو مینڈیٹری زکوٰۃ بھی ہے اور چیریٹی بھی آ جائے گی. تو ایسے لوگ ہی اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں. یعنی کہ جو ہمیں اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ دینے کا، تو ہم اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں، اور مینڈیٹری اور بالکل اس پہ اور احسن طریقے سے اور تھوڑا بڑھا کے دے رہے ہیں. تو اللہ نے اس میں بھی اجر رکھا ہے. مینڈیٹری تو ہے لیکن اجر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایسے لوگ ہی اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں. یعنی جو لوگ صدقہ خیرات اور جتنا زیادہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر اس سے زیادہ، یہ بہت دیکھنے میں بھی آیا ہے، جتنا دل بڑھا کر کے دیتے ہیں، وہ اور زیادہ زیادہ کے حقدار ہوتے جاتے ہیں، اور ان میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں، یعنی اجر کے لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پوری بتائی، ہم ہی نے تمہیں زندگی دی، ہم ہی کھانا پینا دے رہے ہیں، ہم ہی موت دیں گے، ہم ہی تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے. لیکن یہ تمہارے معبود ہیں، ان میں سے کوئی کچھ تم جن کو شریک کر رہے ہو، کوئی کچھ اس میں سے ایک بھی کوئی کام کر سکے گا؟ اللہ ان کے شریک ٹھہرانے سے پاک ہے، اور پاک اور اعلیٰ ہے. سبحانہ و تعالی اما یشرکون، اللہ ان کے شریک ٹھہرانے سے پاک اور اعلیٰ ہے. خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا جو لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیے، تاکہ وہ ہدایت کی طرف رجوع کریں. آپ کہہ دیجئے تم زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے. ان کے اکثر مشرک ہی تھے. آپ اپنا رخ درست دین کی طرف سیدھا رکھیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں، یعنی حشر کا دن. اس دن وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی سب کو اپنے اعمال کا درجہ، اپنے اعمال کے حساب سے وہ ادھر الگ الگ ایریا میں بھیجا جائے گا. جس شخص نے کفر کیا تو اس کا کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. یعنی نیک عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو کرے، وہ پھر اپنے ہی لیے، یعنی اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے نیک عمل سے، تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. بلا شبہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اور اس کی نشانی میں سے یہ ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو.
تو پوری اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان بتائے کہ ہم بشارت دینے والے ہوائیں بھیجتے ہیں جو بارش لاتی ہے، ہوا اور اس میں کشتیاں بھی چلتی ہیں جو واٹر کرنٹ ہے، اور اس کے بعد تم اللہ کا فضل اور پھر تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کرے تاکہ تم شکر کرو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں ہمیں پرووائڈ کر دی، اور اس کے بعد صرف ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ شکر چاہ رہے ہیں، خالص اللہ کی عبادت چاہ رہے ہیں، بس اتنا ہی چاہ رہے ہیں تاکہ تم شکر کرو۔ اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے ہیں، پھر وہ ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے مگر انہوں نے انہیں جھٹلایا۔ پھر جن لوگوں نے جرم کیے تھے ہم نے ان سے انتقام لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجرموں کا انتقام اور مومنوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے اپنے پر لازم کر لی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر اللہ اسے آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلاتا ہے۔ یہ پوری واٹر سائیکل ڈسکس ہو رہی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر اللہ اسے آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے بارش نکلتی ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے ان پر بارش برساتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور بلا شبہ ان سے پہلے ان پر بارش نازل ہو وہ نا امید ہو رہے تھے۔ تو یہ پوری واٹر سائیکل بھی بیان کی، اور ان ادر ورڈز اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کی بھی بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اس پہ اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے۔ تو یہ جو قرآن جو ہے جتنا آپ غور کر کے پڑھیں اس میں سے اور چیزیں خزانے نکلتے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور بلا شبہ اس سے پہلے ان پر بارش نازل ہو وہ یعنی کہ اس سے پہلے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رحمت سے پہلے وہ نا امید ہی ہو رہے تھے، یعنی جو پہلے واٹر سائیکل پوری بتائی اللہ پاک نے، اور اس کے بعد اسی طرح انسان بھی جس انسان پہ ہم چاہیں اپنی رحمت کی بارش کریں، اور لیکن جو کہ نا امید ہو رہے تھے، یعنی کہ وہ ایسی کنڈیشن میں تھے کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ کنڈیشن ہوگی تبھی نا امیدی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے بلا شبہ اس سے پہلے وہ ان پر بارش نازل ہو وہ نا امید ہو رہے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ آپ اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھیں، وہ زمین کو اس کی موت یعنی کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اگین جو بنجر زمین ہے وہ کیسے دوبارہ بارش سے کیسے سچائی ہوتی ہے اور فصل لہلہانے لگتی ہے۔ بے شک وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اسی طرح جیسے کہ ہم بنجر زمین سے کھیت اگا دیتے ہیں، اسی طرح انسان بھی زمین سے مردوں کو زندہ کر کے نکالنے والے ہیں، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ اور اگر ہم تند و تیز ہوا بھیج دیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد پڑتی دیکھیں تو اس کے بعد وہ ضرور ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ یعنی ناشکری کن معنوں میں کہ جب اگر کوئی طوفان آ جائے اور کھیتی برباد ہو جائے تو وہ نا امید سے ہونے لگتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کرے وہ ضرور ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ تو نا امیدی جو ہے وہ ناشکری بھی ہے۔ نا امیدی ہم نے پہلے پڑھا تھا، نا امیدی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، وہ کفر کے اس میں بھی آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ضرور ناشکری کرتے ہیں، یعنی وہ نا امید ہونے لگتے ہیں اور انہیں ہر حال میں اللہ کی رحمت کی امید رکھنا چاہیے۔ تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو پکار سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، لہٰذا وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیڈ پیپل، ڈیف، بلائنڈ، جنہوں نے اپنا بالکل مردہ ان میں وہ بھی آئیں گے، مردہ دل بھی آئیں گے، جو آنکھ کے اندھے ہیں، جو عقل کے اندھے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے ہیں، اور آپ
تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، لہٰذا وہی فرما بردار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت سے پیدا کیا، یعنی بچہ جب پیدا ہو، انسان کا بچہ تو سب سے زیادہ ونریبل ہوتا ہے، کمزوری کی حالت سے پیدا کیا، پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، اور جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور خوب جاننے والا اور بڑا قدرت والا۔ یعنی بچہ جب ایک کمزور سا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر وہ بڑا پورا آدمی یا عورت یا پورا وہ بنتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف آتا ہے، اور وہ بھی ایک کمزوری کی سٹیج ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم جو چاہیں وہ پیدا کرتے ہیں، اور ہم خوب جاننے والے ہیں اور بڑی قدرت والے ہیں۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر کے سوا نہیں رہے۔ جب اٹھیں گے تو انہیں پتہ چلے، وہ سوچیں گے کہ ہم شاید کچھ پل، کچھ گھڑی، کچھ لمحہ، کچھ گھنٹہ، قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں وہ گھڑی بھر کے سوا نہیں رہے، اسی طرح وہ دنیا میں بہہ کے رہے۔ یعنی جس طرح اس وقت بھی کھوئے اٹھیں گے، انہیں کچھ ہوش نہیں، تو اللہ تعالیٰ کرے اسی طرح وہ دنیا میں بھی بہہ کے رہے تھے، انہیں کوئی ہوش نہیں تھا، اور اپنے جو کوئی اپنے تکبر میں مست ہے، کوئی اپنے کسی کو کسی چیز کا وہ ہے، تو وہ اسی میں بھولے ہوئے تھے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا ہے وہ کہیں گے یقیناً تم تو جیسا کہ اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے دوبارہ اٹھانے کے دن قیامت تک ٹھہرے رہے، چنانچہ وہی دوبارہ اٹھنے کا دن ہے، لیکن تم تو اس حق کو نہیں جانتے تھے، یعنی اس پہ یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ تو جن میں عقل و فہم ہوگا ان کو یہ ادراک ہوگا۔ چنانچہ اس دن ظالم لوگوں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی، اور نہ ان کو توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ تو معذرت کریں، توبہ کریں، وہ تو اب تو جو سلیبس ختم ہو گیا، ایگزام ایک دم سامنے جب آ گیا، جب ایگزامینیشن ہال میں ہے، تو اس وقت تو کوئی چیز نہیں ہے نا، اس وقت تو بس آپ نے جو کیا ہے بس وہی جو لکھا ہے وہی سامنے ہے نا، تو اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، اٹس آل ڈن اوور۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال بیان کر دی، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے تم تو میرے جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے، لہٰذا آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ لہٰذا آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو وہ لوگ ہلکا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے، یعنی آپ ان کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس میں نہ آئیے گا، آپ کو کسی طرح سے آپ کو وہ کوئی ڈسٹریکشن نہ کر پائے۔ رسول اللہ ایسا ہونے والا نہیں تھا، ایمان والوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مومنین کو بتا رہے ہیں، اور ہم سب کو۔ سورہ لقمان شروع کر رہے ہیں، سورہ روم مکمل ہوئی اور سورہ لقمان شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين۔ سورہ لقمان علیہ السلام جو کہ یہ پیغمبر نہیں تھے، ایک
صاحب علم شخص تھے، ان کو اللہ نے بہت وزڈم دی تھی اور ان کی وزڈم کو بہت اللہ نے پسند کیا، تو یہ ان کی وزڈم کی باتوں کو کلام پاک کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، ایک ایسا شرف بخشا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایجوکیشن اور وزڈم اور علم اللہ کے نزدیک کتنا درجہ رکھتے ہیں، انسان کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، حکمت والی آیات کی کتاب ہے جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت اور رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہے تو ہم اس کیٹیگری میں ضرور انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو نماز، زکوٰۃ اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں جو ایمان کے جز ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لغو باتیں خریدتے ہیں تاکہ وہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں اور ان کا مذاق اڑائیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی لایانی باتوں خریدتے ہیں، یعنی کہ وہ زبردستی میں لایانی جو علم کے بنا باتوں میں زبردستی گناہ خرید رہے ہیں، یہ وہ ہے مطلب۔ اور جب ایسے شخص اگر وہ نہ بھی کریں تو کوئی وہ نہیں، مذاقہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ زبردستی کا گناہ اپنے اوپر وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور جب ایسے شخص پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے پلٹ جاتا ہے جیسے اس نے وہ سنی ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ ہو، چنانچہ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیں۔ تو بچے بھی نہیں ہوتے جو بالکل پیرنٹس کے کہے میں نہیں ہوتے نا، کہیں چلے جا رہے ہیں پیرنٹس، تو وہ ہم اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو لگ رہا ہے ان کے کان میں آواز ہی نہیں جا رہی، وہ اپنے کام کیا اور نکل گئے والا حساب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے پلٹ جاتا ہے جیسے کہ اس نے سنی ہی نہیں۔ تو انسنی کو انسنی کرنا، اس کا مطلب یہ اس سے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے پلٹ گئے، گویا اس کے کانوں میں ڈانٹ ہو، چنانچہ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے پر نعمت باغ ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اس نے ستونوں کے بغیر آسمان پیدا کیے ہیں تو تم انہیں دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ زمین تمہیں ساتھ لیے جھک نہ پڑے، یعنی وبلی نہ ہو اور ایک طرف کو زمین جھکنے نہ لگے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو جیولوجی ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھا سکیں گے وہ لوگ، اور کہ پہاڑ جو ہیں وہ زمین کو اسٹیبل رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے ہیں۔ اور پھر آسمان کو اللہ تعالیٰ کرے ہم نے بغیر ستونوں کے، ہم نے تو کئی بار پڑھا ہے نا کہ آسمان تمہارے لیے آسمان بنایا، اور اب بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی پلر نہیں ہے آسمان میں، ہم نے ایسے کھڑا کیا، یہ ہماری قدرت ہے کہ بنا پلر کے چھت کھڑی ہوئی ہے۔ تو اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین تمہیں ساتھ لیے جھک نہ پڑے، اور اس نے اس میں ہر قسم کے چوپائے پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس زمین میں ہر قسم کی نفیس اور عمدہ چیزیں اگائیں۔ یہ تو ہے اللہ کی مخلوق، پھر مجھے دکھاؤ کہ اوروں نے اللہ کے سوا کیا تخلیق کیا ہے۔ کچھ بھی نہیں، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ کا شکر کر، اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنی ہی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بلا شبہ اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ اور یاد کریں جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا
جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا۔ اب یہاں لقمان علیہ السلام کی نصیحت اپنے بیٹے کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا حصہ بنایا۔ اے میرے پیارے بیٹے، وَوَصَّيْنَا اے میرے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ تو جب وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ بے شک شرک تو ظلم عظیم ہے، یعنی شرک جو ظلم عظیم ہے۔ ظلم کے معنی ہم جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی ظلم کے معنی ڈسکس کیے ہیں کہ ظلم کے معنی عربی میں ہے کہ کسی کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، یعنی جو حق اللہ کا ہے کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے، وہ ہم نعوذ باللہ کسی اور کو، تو اللہ تعالیٰ کریں یہ تو ظلم عظیم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اس کی ماں نے اسے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری کے باوجود تو یہاں تک تو اے میرے پیارے بیٹے تو شرک نہ کر، اور اس کے بعد اور ہم نے انسان کو اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بات کر رہے ہیں، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ 2 سال تک چھڑانا ہوتا ہے، اور یہ کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر کر، بالا آخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کر، یعنی اگر والدین، اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور ماں کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اس نے کمزوری پہ کمزوری اٹھائی ہے، اور اپنے جو تخلیق کے مراحل، اس کے بعد کہ جو 9 مہینے کے وہ، اور اس کے بعد 2 سال تک دودھ چھڑانا، یہ سب والدین کے احسان اللہ تعالیٰ گنا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اپنے والدین کا شکر کرو، اور پھر کہہ رہے ہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا، یعنی میں اس کا جواب طلب کروں گا، مجھے جواب دینا ہے اگر تم نے والدین کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا یا کوئی بد اخلاقی کی۔ پھر مگر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ میرے ساتھ شریک کر جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں معروف طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کرو، اور اس شخص کے طریقے کی اتباع کرو جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تمہاری واپسی ہے، اور میں تمہیں بتاؤں گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر والدین کوئی ایک تو نمبر 1 شرک، اور ایسا حکم دے رہے ہیں جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، تو وہ نہیں ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نرمی سے منع کر دو کہ نہیں، ہم یہ نہیں مان پائیں گے، یہ تو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، یا یہ اللہ کا حق ہے، یہ تو نہیں۔ اگر شرک پہ اکسائیں یا اس میں وہ حکم جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہو، اللہ نے حکم دیا وہ اس کے اپوزٹ دے رہے ہیں، تو وہ بات نہیں ماننی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں نرمی سے منع کر دو، اور پھر کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا اتباع کرو، ان کو فالو کرو جو ہمارے دین کی جو ہماری طرف تمہیں بلاتے ہیں، اللہ والے لوگ جو بلاتے ہیں انہیں یعنی ایمان پہ رہو، ایمان کو فالو کرو، اور پھر کہہ رہے ہیں تمہاری واپسی میری ہی طرف ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی پھر ایک دم اکاؤنٹیبلٹی یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر وہ ہے اے میرے پیارے بیٹے، اگین اے لقمان علیہ السلام، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، اور وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں اور زمین کے اندر کہیں بھی ہو، تو اللہ اسے نکال لائے گا، بلا شبہ اللہ نہایت باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ تو وہ پھر لقمان علیہ السلام، اب یہاں پھر ان کا کنورسیشن اپنے بیٹے سے ہے،
کہ کوئی بھی رائے کے دوران باریک سے باریک چیز جو ہے، کوئی ایسی کوئی چیز یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگی، اور اگر وہ کسی چٹان میں یا آسمان اور زمین کے اندر کہیں بھی ہوگی تو اللہ کو پتا ہے، اور اللہ نکال لائے گا، وہ چھپ نہیں، تم کوئی بات چھپا نہیں سکتے ہو۔ بلا شبہ اللہ نہایت باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پہ صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو صبر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو یہاں والدین کی والدین جو اس کا ذکر ہے، تو لقمان علیہ السلام نے وزڈم کی بات اپنے بیٹے سے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حصہ بنایا، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ پھر فوراً یہ بتایا ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، انہوں نے تمہارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت وہ سب، اور لیکن اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی چیز، کوئی شرک کے لیے کہہ رہے ہیں تمہیں، یا کوئی اللہ کے حکم کے اگینسٹ کہہ رہے ہیں، تو پھر تم انہیں نرمی سے منع کر دو کہ نہیں، ہم یہ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن دنیا کے ساری ان کی خدمت کرنا ہے، ان کو یہ نہیں ہے کہ ہمارے وہ تو اس پہ نہیں ہے تو ان کی ہم خدمت نہیں کریں، وہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو ہم پوچھیں گے تم سے، دنیاوی چیزوں میں ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی ذات پرسی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایون مشرک پیرنٹس بھی ہوں تو بھی یہاں یہ پتہ چل رہا ہے، ایون اگر پیرنٹس نعوذ باللہ کسی کے مشرک بھی ہیں، لیکن اس کو ان کا خیال اور خدمت تو کرنا ہے، اس سے وہ نہیں ہے کہ ہاں وہ تو سیدھے راستے پہ نہیں تھے، یا وہ انہوں نے ایسے کہہ دیا، یا وہ نہیں ہے، دنیاوی معاملات میں ان کا خیال کرنا ہے، لیکن اب سب کو اپنی آخرت سنوارنی ہے، تو اب ایسی بات نہیں ماننی ہے جو اللہ کے ذات سے جو اللہ کے بتائے راستے سے، جو شرک پہ یا اللہ کے بتائے راستے کے اپوزٹ ہو۔ اور تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تو لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے پیارے بیٹے، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، یعنی کہ اچھا معاشرہ، اچھائی کی طرف خود کریں اور بلائیں لوگوں کو، اور برائی سے بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں۔ جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو جم کے کھڑے ہو جانا، صبر کرنا، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور تو لوگوں سے بے رخی نہ کر، اور زمین میں اکڑ کرنا چل، بے شک اللہ مغرور اور ڈینگے مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو بے شک صبر ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور اس کے بعد پھر فوراً یہ آ رہا ہے کہ لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین میں اکڑ کرنا چلو، بے شک اللہ ہر مغرور کو اور ڈینگے مارنے کو، بوسٹ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو بہت بار ایسا ہے کہ ہم استطاعت کے باوجود ہم جو ہیں وہ، اگر کوئی بات سے ہمیں تکلیف بھی پہنچتی ہے لیکن ہم اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم اللہ کے لیے صبر کریں، اس کا مطلب ہم زیادہ مضبوط ہیں۔ جو بالکل ہر بات پہ آستینے چڑھا لے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسٹرانگ ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کریں، اللہ کے لیے کریں، تو یہ ہمت کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے، یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ ہمت کے کام ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو پھر لوگوں سے بے رخی نہ کرنا ہے، زمین پہ اکڑ کر نہیں چلنا ہے، یہ سارے اخلاقی وہ آ گئے ہیں۔ بے شک اللہ مغرور لوگوں کو، غرور کرنے والوں کو، تکبر والوں کو، اور ڈینگے مارنے والے یعنی اپنی بڑائی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور تو اپنی چال درمیانی رکھ، یعنی کہ ہمیں ماڈریٹلی، نرمی سے اپنی چال اپنا رکھنا ہے، اور اپنی آواز دھیمی رکھ، بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو چیخ کے حلق کے بل چلا کے بولنا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اور جیسے گدھا نہیں، حلق سے آواز نہیں نکالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
سب آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی. تو اگر کوئی ایون اکثر دیکھا گیا ہے لوگ بچوں کو ڈانٹنے میں ایک دم سے بہت وہ ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں، ہم نرمی سے بھی ہم وہ اسٹرانگلی بات کر سکتے ہیں، ہم پاورفلی بات کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں چلانا چیخنا ضروری نہیں ہے. چلانا چیخنا تو جہنم میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا لوگ چلا رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، تو ہم وہ کیوں کریں. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہے. اپنی آواز دھیمی رکھنے کو کہا ہے، چال درمیانی رکھنے کو کہا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے کام میں لگا دیا. یعنی یہ سارے فزیکل لاز جو ہیں وہ ہمارے تابع کر دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب چیز ہمارے لیے بنائی ہے، دنیا ہمارے لیے بنائی، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور چھپی نعمتیں پوری کر دی. یعنی جو کچھ تو ہمیں پتہ ہے، کچھ کسی کا علم ہے، کچھ کا تو ہمارا تو علم ہی نہیں وہاں تک احاطہ کر سکتا ہے. جو ہماری بھلائی کے لیے چیزیں ہیں، یعنی وہ جو فزکس کی چیزیں ہیں جو دھیرے 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 وہاں تک پہنچے ہیں، کچھ کا تو ہمیں ابھی بھی پتہ نہیں ہوگا. یہ جو بھی ریسرچ اور جو سے ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بٹوین دا لائنس قرآن میں ایک ایک لائن میں دریا میں کوزہ بھر کے ہمیں بتا دیا، تو وہ اور بہت ساری چیزوں میں جن کا ہمیں تو علم ہی نہیں. ہمیں اپنی باڈی کا، اپنے برین کا نہیں علم ہے، کہ تھوڑا سا پتہ ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کرے تو اللہ نے اب تم پر اپنی ظاہری اور چھپی نعمتیں پوری کر دی. اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت، بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں. یعنی زبردستی کی بس اپنے آپ کو اوپر رکھنے کے لیے زبردستی کی بحث کرتے ہیں، جس کا بالکل علم نہیں ہوتا، جہالت کی بحث کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ، اور جب ان سے کہا جائے گا کہ تم اس کا اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیا اگرچہ شیطان انہیں عذاب جہنم کی طرف بلاتا رہا ہو تب بھی؟ تو جو شخص فرما برداری سے اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے جبکہ وہ نیکوکار ہو، تو بلا شبہ اس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا. یعنی اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ کے آگے جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا. جو ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ اپنے کو جو سبمیشن اور سرنڈر کی جو پوزیشن ہے سجدہ، تو ہم اپنا چہرہ بالکل جھکا دیتے ہیں اللہ کے آگے. تو فزیکلی بھی اور اسپریچولی بھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو شخص فرما برداری سے اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے وہ نیکوکار ہو، تو بلا شبہ اس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا. اللہ کا سہارا اس نے پکڑا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے. سب کو اپنے کیے کا پھل ملے گا اللہ ہی کی طرف سے. اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کسی نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے، بالآخر ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے، چنانچہ ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا. بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے. یعنی ان کے دل میں کیا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں، آپ مت غمگین ہوئیے. اور ہم ان سے پاس پرس کر لیں گے، اور ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دے دیتے ہیں، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف دھکیل دیں گے. تو ابھی تو یہ تھوڑا ہم نے ڈھیل دی ہے دنیا میں ان کو، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف ڈھکیل دیں گے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. قل الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون. آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے. یعنی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز تعریف کے لائق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعریف کے لائق ہے اور بے نیاز ہے، اس کو تعریف کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے لائق ہے، یہ اللہ کا حق ہے. اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے، اور اس کے بعد 7 سمندر اس میں مزید روشنائی شامل کریں، تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں. بے شک اللہ نہایت غالب، بہت حکمت والا ہے.
लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद वलौ अन्ना मा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिन मा नफिदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। तो बेशक अल्लाह निहायत गालिब बहुत हिकमत वाला है। तुम्हें पैदा करना और तुम्हें दोबारा उठाना अल्लाह के नज़दीक ऐसा ही है जैसे एक नफ्स को पैदा करना। जैसे एक बार पैदा किया अल्लाह ताला ने, वैसे दोबारा उठाएगा। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं बिला शुबहा अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। क्या आपने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और उसने सूरज और चांद को काम पे लगा दिया है, हर एक मुकर्ररा वक्त तक चलता रहेगा, और बेशक जो तुम अमल करते हो अल्लाह इससे खूब बाखबर है। यानी रात और दिन और सूरज और चांद, अल्लाह ताला ने सबकी मिसाल दी। और ऐसा नहीं है कि रात के अंधेरे में जो तुम कर रहे हो छुप जाए, ये भी है। और अल्लाह ताला तो हर चीज से बाखबर है कि कोई चीज उनसे छुपी नहीं है। ये इसलिए कि बेशक अल्लाह ही का हक है, और बेशक इसके सिवा वो जिन्हें पुकारते हैं बातिल है। ये इसलिए कि बेशक अल्लाह ही हक है, और बेशक उसके सिवा जिन्हें भी पुकारते हैं, जिसे भी पुकारते हैं, वो बातिल है। बिलाशुबहा अल्लाह ही बुलंद मर्तबा और बहुत बड़ा है। क्या आपने देखा नहीं कि बेशक समंदर में अल्लाह के फजल से कश्तियां चलती हैं ताकि वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाए। इसमें बिलाशुबा हर बड़े साबिर और शाकिर के लिए निशानियां हैं। ये कश्ती जिस तरह चलती है, अल्लाह ताला कह रहे हैं ये सब शुक्र करने वाले और सब्र करने वाले लोग जो हैं उनके लिए ये निशानियां हैं, उनकी समझ में आएंगी। और जब समंदर में साहिबानों की मानिंद कोई मौज उन्हें ढांप लेती है तो वह खालिस एतक़ाद के साथ अल्लाह ही को पुकारते हैं। फिर जब वह उन्हें खुश्की की तरफ निजात देता है तो इनमें से चंद लोग ही अहद पर कायम रहते हैं, और हर अहद तोड़ने वाला नाशुक्रा ही हमारी आयत का इनकार करता है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, सब अल्लाह को याद तो सब करते हैं अगर कोई समुद्र में परेशानी आती है, लेकिन थोड़े से ही हैं जो अपने किए हुए वादे पे कायम रहते हैं। लेकिन बाकी जो है, और जो अहद तोड़ते हैं, बाकी अहद तोड़ते हैं, और अल्लाह ताला कह रहे हैं जो अहद तोड़ता है वो नाशुक्रा है और हमारी आयत का इनकारी है। ऐ लोगों, अपने रब का तकवा अख्तियार करो और डरो उस दिन से जब कोई बाप अपनी औलाद के काम ना आएगा और ना औलाद अपने बाप के कुछ काम आएगी। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। तो यहाँ औलाद और किसी के लिए हम पढ़ते हैं ना, माल और औलाद फितना है, हमारी आजमाइश है। तो यहाँ स्पेसिफिकली अल्लाह ने कहा कि जब उस वक्त से डरो जब कोई बाप अपनी औलाद के काम नहीं आएगा और ना औलाद अपने बाप के काम आएगी। क्यों नहीं? औलाद के लिए आदमी उल्टा सीधा काम करता है, गलत को सही, सही को गलत, औलाद की आसाइश के लिए। तो अल्लाह ताला बाप से मुखातिब है यहाँ, और औलाद से भी मुखातिब है कि कोई हर एक को जवाबदेही अपनी खुद देनी होगी। कोई काम नहीं आएगा। हम अपनी औलाद के लिए अगर कुछ गलत बात करें तो उस दिन हमें खुद जवाब देना होगा। औलाद हमारा कुछ करने नहीं आएगी, और वाइस वर्सा सेम एज विद औलाद। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, लिहाजा दुनियावी जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे और कोई धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के मुतालिक धोखे में न डाल दे। यानी दुनियावी जिंदगी में इतने ना हो जाए, या दुनिया को पाने के लिए इतना ना हो जाए कि हम एक धोखे में रहें और हम आखिरत को भूल जाएं, दुनिया में महव हो जाएं। बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है, और वही बारिश नाजिल करता है, और वही जानता है जो माओं के पेटों में है, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगा, और कोई नहीं जानता कि वो किस जमीन पर मरेगा। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है और खूब बाखबर है। तो जो अल्लाह ताला करे अल्लाह ही जानता है कि क्या जब बारिश नाजिल करता है, और जो माओं के पेट में है, तो अब बहुत सारी चीजें स्कैन से एक सर्टेन टाइम के बाद लोग जान, लेकिन उसके बाद भी उसमें सारी चीजें आती हैं कि वो बच्चा कैसा होगा, वो
لائق ہوگا، اس کی قسمت کیا، سارے کو وہ پہلے ہی وہ ڈیسائیڈ اللہ تعالیٰ ان کا اس کا لکھ دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کوئی اور نہیں جانتا، یہ اللہ ہی کو پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا کہ وہ کبھی لوگ زندگی بھر کہیں رہ رہے ہوتے ہیں، بس کہیں اور جاتے ہیں، وہاں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ سب ہمیں سامنے دیکھنے کو ملتا ہے۔ سورہ سجدہ ہے، سورہ سجدہ اس میں سجدہ ہے، اور اس نسبت سے اس کا نام سورہ سجدہ، اور صورتوں میں بھی ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون، اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے، اس میں سے کوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب، ہم نے پہلے بھی اسی طرح جو سورہ لقمان شروع ہو رہی تھی تب یہاں تھا تلک آیات الکتاب الحکیم، یعنی یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یہ شروع ایسے ہوئی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی نے خود گھڑ لیا ہے؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ اون کر رہے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے یہ کتاب ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف دے رہے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اس کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ کوئی سفارشی، کیا تم پھر نصیحت نہیں پکڑتے؟ وہی آسمان سے زمین تک کے سارے معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر ایک دن جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے، یعنی اللہ کا ایک دن ہمارا 1000 سال کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وہ معاملہ اوپر اس کے پاس جاتا ہے، اور وہ مدبر، چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے، نہایت غالب، خوب رحم کرنے والا۔ تو ہر چیز نہایت غالب اللہ تعالیٰ نے کہا، اور پھر کہا کہ خوب رحم کرنے والا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اگین کہ ہم نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ بھی بتا دیا کہ ہمارا ایک دن تمہارا 1000 سال کے، جو ٹائم لائن ہے وہ ہم جو ارتھ کی ہے، جو ہماری ٹائم لائن ہے اور جو اللہ کی ٹائم لائن ہے، وہ اس میں بہت ڈفرینس ہے۔ وہ جس نے ہر چیز جو بھی پیدا کی اچھے طریقے سے پیدا کی، اور اس نے تخلیق انسان کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے جوہر یعنی نطفے سے جو سپرم ہے اس سے چلائی، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، پھر اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا ضرور ہم نئی پیدائش ظاہر ہوں گے؟ نہیں، بلکہ وہ تو اپنی رب کی ملاقات کے منکر ہیں، وہ تو اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا بتا دیا
جو ہم اکثر الٹرا ساؤنڈس دیکھتے ہیں وہ تو عجیب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے کہ وہ جو ابتدائی مراحل ہیں جو ایک بچہ بننے کی، اسپرم سے لے کے اور کان، آنکھ اور ناک بنا دیے، وہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو پورے مراحل بتا دیے، اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو اتنا احسان کیا لیکن تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو، تم نے کوئی شکر ہی نہیں ادا کیا، ہم نے تمہیں ایسے ایک اچھا انسان، ایک تندرست انسان بنا، تم تو کچھ شکر کرتے ہی نہیں ہو۔ اور وہ ناشکری کا وہ ہے کہ وہ مان ہی نہیں رہے ہیں کہ اللہ دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرتا ہے جب جو تم پر مقرر کیا، یعنی جس کا ٹائم ہے زندگی ختم ہونے کا، پھر تم اپنے رب کی ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے پیش ہوں گے، وہ کہیں گے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا کہ اور ہم نے سن لیا، لہٰذا ہمیں واپس بھیج کہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہم ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے قول ثابت ہو گیا کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ضرور بھروں گا، چنانچہ تم عذاب چکھو، اس لیے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات بھلائے رکھی تھی، بے شک آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، جو تم برے عمل کرتے تھے ان کی وجہ سے تم ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یعنی لوگ اس وقت جب احساس ہوگا، لیکن تب تک چڑیا چگ گئی کھیت، اب کیا ہو۔ ہماری آیتوں پر تو صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا، یعنی وہ رات کے پہر میں عبادت کرتے ہیں، ان کے پہلو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، یعنی رات کو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس سے مراد تہجد کا وقت ہے، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، یعنی دل میں اللہ کا خوف بھی ہے، خشیت، اور اللہ سے امید بھی ہے، اپنے بخشش کے طلبگار ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کی امید بھی اللہ سے رکھتے ہیں، یقین بھی ہے، اور ہم نے انہیں رزق دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ پھر یہ بہت تھوڑی ڈیپتھ والی چیز ہے، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں، یعنی کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کس اعمال کے بدلے میں ان کو کتنی بڑی نعمت، اللہ نے کس اعمال کے بدلے میں کتنی بڑی نعمت پوشیدہ رکھی ہے۔ تو یہ اللہ کو علم ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیا پھر مومن ایسے ہو سکتا ہے جیسے فاسق؟ وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، ان اعمال کے بدلے میں مہمانی ہے جو وہ کیا کرتے تھے، لیکن جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس سے نکلیں تو انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا، یعنی بھاگیں گے لیکن پھر واپس اسی میں پلٹا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے، اللہ لا تجعل منہم۔ اور ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں دنیا کا چھوٹا عذاب ضرور چکھائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، دنیا میں بھی ہم پکڑیں گے، ہم چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ بھی چکھائیں گے، ایسا نہیں کہ ہم بالکل ہی نہیں چھوڑ دیں گے، تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں، اور اس کا بھی مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیں گے
کہ وہ شاید کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کرے تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں کہ وہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے منہ موڑا، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ جس کو آیات سنائی جا رہی ہیں، اس کو نصیحت کی جا رہی ہے، تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اس کے بعد بھی وہ سنی کو انسنی کر دے، منہ موڑ لے۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، لہٰذا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی ملاقات کے متعلق شک میں نہ رہیں، اور ہم نے اس تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، تو یہ ان کے ذریعے ہم سے کہا جا رہا ہے، اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی روز قیامت ان کے مابین اس کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا ان پر واضح نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دی جن کے گھروں میں اب وہ چلتے پھرتے، یعنی وہ جو جیسے عاد ہیں، سمود ہیں، ایکا والے ہیں، وہ سب بستیاں ہلاک ہوئی ہیں، وہ کھنڈرات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے جن کے اب لوگ چلتے پھرتے ہیں وہاں، تو یہ بے شک یہ عظیم نشانیاں ہیں، یعنی لوگوں کے لیے عبرت کے نشان ہیں۔ کیا پھر وہ نہیں سنتے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں، اس سے ان کے چوپائے اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، کیا پھر وہ غور نہیں کرتے؟ پھر وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے فیصلے کے دن کفر والوں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی، چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں اور انتظار کریں، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مہلت اس دن نہیں دی جائے گی، میں بس آپ ان سے اعراض کریے، ان کو اگنور کریے، اور پھر ہم ان سے نپٹیں گے، اور وہ بھی انتظار کریں اور آپ بھی، آپ انہیں اگنور کر دیجیے، یہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ سورہ سجدہ مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ کل سورہ احزاب شروع کریں گے ہم لوگ۔ ہم 21ویں پارے میں ہیں، اور دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میری قبر میں، اے اللہ قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم فرما اور اس کو ہمارے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے کی اولاد ہیں اور تیری بندی کی اولاد ہیں، اور ہماری پیشانی تیرے قابو میں ہے، ہمارے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ ہمارے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تو نے اپنے لیے پسند کیا، یا اپنی کتاب میں تو نے اتارا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنی علم غیب میں تو نے اتارا، اس کو خود اختیار کر رکھا ہے، اس بات کو کہ تو قرآن کو ہمارے دل کی بہار، ہماری آنکھوں کا نور، اور ہمارے رنج و غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور رنج و غم اور فکر اور پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے ہمارے رب،
اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے یا اللہ، اور ہم تیرے بندے ہیں، ہم اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد پر قائم ہیں، اپنے وعدے پہ قائم ہیں۔ ہم ان بری چیزوں سے جو ہم نے کی، ان برائیوں سے جو ہم نے کی، تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ہم پر تیری جو نعمتیں ہیں ان کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہماری مغفرت فرما کہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی، یا اللہ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما اور ہمارے والدین کی بھی اور کل مومنین کی، جب روز جزا کے دن، یا اللہ تو ہمارے والدین پہ رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت کا جو تیری محبت تک پہنچا دے، یعنی جو وہ عمل جو ہمیں تیری محبت تک پہنچا دے۔ اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اے اللہ ہم تجھ سے بے شک ہم تجھ سے صحت، تندرستی، پاک دامنی اور دیانت داری، خوش خلقی اور تقدیر پر راضی رہنا مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کا ہم سب کا بیٹھنا پڑھنا، یا اللہ تعالیٰ سب آپ کے سامنے ہے۔ یا اللہ ہماری بہت ہمیں اتنا علم نہیں ہے، ہمارا علم اتنا وسیع نہیں ہے، ہمارے بہت چھوٹا سا علم ہے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا اور جو سمجھا اور جو بتانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اسے قبول کیجیے، اور اس میں اگر کوئی چیز ہم اس کا حق نہیں، اللہ کے کلام کا حق نہیں ادا کر پائے، اللہ تعالیٰ تو اس سے ہم سے درگزر کیجیے، ہمیں معاف کیجیے۔ یا اللہ ہم سب پہ مہربانی کیجیے اور ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہم سوال کرتے ہیں آپ سے صحت اور تندرستی کا، ایمان سے منور دل کا، مغفرت کا اور اللہ کی رحمت کا۔ یا اللہ ہم سوال کرتے ہیں آپ سے مہربانی کا، یا اللہ، اور اپنی اور اپنے اسپاؤس اور اپنے اولاد کی ہدایت کا اور ان پہ رحمت کا۔ یا اللہ، یا اللہ ہم سب پہ مہربان رہیے۔ یا اللہ ہمیں ہر چھوٹی بڑی ہر مشکل سے آسانی عطا کریے۔ یا اللہ ہر آزمائش سے ہمیں باہر نکال لیجیے۔ یا اللہ ہمارے سارے ہم سب بہنوں کے، ہم سب کے اپنے اپنے خواہشات ہیں، اپنی اپنی دعائیں، یا اللہ تو سب کو قبول فرما۔ یا اللہ احسن درجے پہ قبول فرما، اپنی دریا دلی سے عطا کر۔ یا اللہ، یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کر۔ یا اللہ ہماری دعا، یا اللہ تو آپ کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو بالکل ایک ذرے کے برابر ہے جو ہمارے لیے بہت بڑی بنی ہوئی ہے۔ یا اللہ آپ ہماری دعائیں ایسے قبول کریے، اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کریے۔ یا اللہ ہمارا بہت ادنا ہاتھ ہے جو آپ کے آگے پھیلا ہوا ہے۔ یا اللہ مگر آپ کی شان نرالی ہے، آپ کا رتبہ بڑا ہے، ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ ہم سب پہ مہربانی کریے۔ یا اللہ، یا اللہ آپ غنی ہیں، ہم آپ کے در کے فقیر ہیں پروردگار۔ یا اللہ آپ غنی ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ یا اللہ آپ بے پرواہ ہیں، آپ ہم سب پہ مہربانی۔ یا اللہ ہمیں رمضان کی برکتیں ہمارے اوپر، ہمارے گھر کے اوپر، ہماری اولاد کے اوپر، ہمارے اسپاؤس کے اوپر، ان کی اولاد کے اوپر،
خاندان کے اوپر یا اللہ اپنی برکتیں نازل اپنے اس بابرکت مہینے کی برکتیں پوری نعمتیں پوری کر دیجیے، نعمتیں مکمل کر دیجیے یا اللہ، خوب 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 مکمل تو نہیں ہو سکتی، ایک یہ تو آپ کے ایک تو آپ کے رحمت کا دریا ہے، آپ کے رحمت کا سمندر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریے یا اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی کریے یا اللہ ہم پہ مہربانی کریے یا اللہ ہم سے یا اللہ ہم اپنے ہر اس گناہ سے جو ہمیں پتا ہے، جو ہمیں نہیں پتا ہے، جو ہم نے کوئی غلطی جان کے کی یا ٹیمپٹیشن میں کی یا کوئی غلطی انجانے میں کی، اللہ ہمیں معاف فرمائیے، سرن و علانیہ، جو چھپے گناہ یا جانتے ہوئے گناہ، یا اللہ ہم سب ہمیں معاف کرے یا اللہ، تو غفور الرحیم ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ تو ہماری دعائیں سننے والا ہے یا اللہ، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں نہ مراد نہیں رکھے، آپ نے کبھی یا نا امید نہیں رکھا اللہ، ہم بھی اب ہماری دعائیں سنیں گے یا رب، ہم رمضان کو پالے یا اللہ، ہمیں جنت میں، ہم سب کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہو یا اللہ، ہماری مغفرت فرمائیے یا اللہ، ہمارا عمل نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے یا اللہ، ہم بغیر حساب کے آپ کی جنت میں داخل ہو جائے یا اللہ، ہمیں بغیر حساب کے اپنی بہترین جنتوں میں داخل کر لیجیے یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی کریے یا رب، آپ رحیم اور کریم ہیں یا رب، یا اللہ آپ مہربان ہیں، اپنے بندوں پہ بے حد مہربان ہیں پروردگار، یا اللہ ہمیں ہمارے اس نفس کے سپرد نہ کریے، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، یا اللہ ہمیں شیطان بہکانے نہ پائے یا اللہ، ہم رمضان کے بعد بھی اسی اسپرٹ سے، اسی خشوع سے آپ کی عبادت کریں، آپ کے کلام کو پڑھیں، آپ کے کلام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ عمل کریں یا اللہ، ہمیں شیطان سے بچا لیجیے، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یا اللہ ہمیں شیطان کی اکساہٹوں سے بچا لیجیے اور اس سے بھی بچا لیجیے کہ وہ ہمارے پاس تک آئے، اور ہمارے بچوں کو بھی یا اللہ، ہم اپنے بچوں کی صحت اور تندرستی اور ایمان اور روزی اور ان کے اچھے ساتھی کے لیے آپ سے سوال کرتے ہیں، ان کی شادی کے لیے، جو بچے ابھی چھوٹے ہیں، اس عمر کو پہنچ رہے ہیں یا اس عمر کو ہیں، یا اللہ ہم سب کے لیے بہترین ساتھی، ایمان والے ساتھی، اچھی خوشحال زندگی، یا اللہ ہم اس کا سوال کرتے ہیں یا اللہ، پڑھنے والے جو بچے امتحان دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اپنے کریئر کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اللہ انہیں سب کو کامیاب کریے پروردگار، ایسی کامیابی عطا کریے، بہترین کامیابی عطا کریے کہ ہم سب کا دل خوش ہو جائے یا اللہ، ہم خوش ہو جائیں یا اللہ، ہم آپ کے بے حد شکر گزار بن جائیں اور ہم کبھی ناشکری نہ کریں یا اللہ، ہم نے آج پڑھا اللہ تعالیٰ، شکر اور ناشکری کا اللہ نے بہت ذکر کیا اپنے کلام میں یا اللہ، ہمیں توفیق دیجیے یا اللہ، جو سلیمان علیہ السلام کی دعا سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، کل وہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم آپ کا شکر ادا کر سکیں، جو آپ کی نعمتیں ہم پہ ہیں اور ہمارے والدین پہ اور ہمارے خاندان پہ ہیں، یا رب ہمیں اس لائق بنا دیجیے یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، لیکن آپ اس کو مضبوط وہ ہوتا ہے جسے آپ مضبوطی عطا کرتے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کا لیول بڑھا دیجیے یا اللہ، انکریز کر دیجیے ہمارے ایمان کا لیول یا اللہ، ہم پہ مہربانی کیجیے، ہم سب پہ مہربانی کیجیے یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا اللہ ہماری دعائیں سن لیجیے، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا سمیع الدعا، یا سمیع الدعا، یا سمیع الدعا، یا اللہ ہم بہت آپ کی تعریف کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک،
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. یا اللہ جو معاملہ بھول گئے اللہ تعالیٰ آپ اسے بھی قبولیت بخشیے پروردگار. آمین یا رب العالمین. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.